الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ کا سب شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 32 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفى، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آدم حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو، وآل عمران اور عمران کی نسل کو، علی العالمین اس وقت کے زمانے پر لوگوں پر ہم نے ان کو چن لیا، ان کو ترجیح عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنایا، یعنی باقی ہر شے کو کن کہہ کے پیدا کیا، سوائے بعض چیزوں کے، جس طرح تورات یا جس طرح اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت آدم کو کن کہہ کے نہیں اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، آدم علیہ السلام کو ہر چیزوں کے نام سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو میرے کریم آقا کے جد امجد بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو چن لیا، ونوحاً اور نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، نوح علیہ السلام سے پہلے باقاعدہ شریعت نہیں تھی۔ وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک کہ حضرت ابراہیم کے بعد سارے انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ وآل عمران اور عمران کی آل، یہاں عمران سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے باپ کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے باپ کا نام بھی عمران تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرینہ یہ بتاتا ہے اس جگہ عمران سے مراد حضرت مریم کے باپ مراد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے رب کریم نے معید فرمایا، ان کو کلمت اللہ روح اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا۔ اس اعتبار سے ان کی یہ خصوصیات ہیں جو زمانے بھر میں دوسروں کے اندر یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ ذریۃ بعضھا من بعد، اور بعد ایک نسل دوسری نسل سے، یعنی افضل اور اعلیٰ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی وراء الورا ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، انہیں برگزیدہ کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، یہ ایک دوسرے کے معاون بھی بنے۔ اب رب کائنات جل وعلا آل عمران کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس بنا پہ سورہ مبارکہ کا نام ہی آل عمران ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے اللہ تعالیٰ انی نذرت لک، میں نے تیری نظر کر دیا، میں نے منت مان لی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن میں اس کو آزاد کر دوں گی، اپنے قبضہ میں نہیں رکھوں گی، فتقبل منی، میرے پروردگار میری جانب سے اس کو قبول فرما لے۔ تورات وغیرہ کے حوالہ سے نقل ہے کہ اس بی بی جی کا نام ہنہ تھا، عمران کی بیوی تھیں، ہنہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں منت مانی، ان کو عالم ضعیف العمری میں رب کائنات جل وعلا نے اولاد کی دولت سے نوازا تھا۔ ابھی حضرت مریم شکم انور میں تھیں، اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں، کہ حضرت ہنہ نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو بیت المقدس کی نظر کر دوں گی۔ اس زمانہ میں بچوں کو بیت المقدس کی نظر کیا جاتا تھا، لوگ منتیں مانتے تھے، اور وہ بچے بیت المقدس کی خدمت کے لیے متعین ہوتے تھے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوتے تھے۔ بالغ ہونے کے بعد پھر ان کو اجازت ہوتی تھی وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر لیں، جب تک نابالغ رہتے مسلسل بیت المقدس کی خدمت کی ذمہ داری ان کو سونپی جاتی۔ حضرت ہنہ نے بھی بارگاہ رب العزت کہ مولا تعالیٰ عالم ضعیف العمری میں تو نے مجھ پہ کرم فرمایا، مجھے اولاد کی دولت سے سرفراز فرمایا، میں اپنے اس بچے کو، اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ وَتَقَبَّلْ مِنِّي، مولا تعالیٰ میری جانب سے قبول کر لیں، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جو میری نیت ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، جو میرا قول ہے تو اس کو بھی سنتا ہے۔
فلما وضعتها، اور جب انہوں نے جنم دیا بچی کو، تو قالت کہنے لگیں ربی انی وضعتها، اے اللہ تعالیٰ میں نے جنم دیا ہے انسا، میں نے تو مؤنث کو بچی کو جنم دیا، اور بچیاں تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھی نہیں جاتی تھیں، بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا، لڑکیاں نہیں لڑکے تھے، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، پھر وہ خود ہی کو کہنے لگی اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ میں نے کیا جنم دیا ہے، جو کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اس کو بیت المقدس کی نظر کر دوں گی، ولیس الذکر کالانثی، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا، نہ مؤنث مذکر کی طرح ہوتا ہے، ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، البتہ چونکہ نابالغ حال تک کی بیت المقدس کی خدمت مقصود تھی، اور خیال کیا یہ مؤنث مذکر کی طرح تو نہیں ہے، یعنی یا کوئی مذکر اس مؤنث کی طرح نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ وَإِنِّي، اور میں سمیتها مریم، اس کا نام میں مریم رکھتی ہوں، یعنی عبادت گزار اس کا نام رکھتی ہوں، یہ میرے رب کی عبادت گزار ہوگی۔ وَأُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ تعالیٰ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو راندہ بارگاہ ہے اور دھتکارا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ مریم کی ولادت بعد سعادت ہو گئی۔ حضرت سیدہ مریم کے لیے حضرت حنہ نے جو منت مانی تھی اپنی منت کو پورا کیا۔ اب ان کو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت پہ کس طرح دیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ پڑھیں گے۔ اگلی آیات مبارکہ میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔